بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین علیم الحکیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہ موضوع ہے آسمانی راستے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ قرآن مجید میں آسمان اور اس کے راستوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ سبیل السماء یا معارج، یعنی وہ راستے جن کے ذریعے فرشتے اور ارواح آسمان کی طرف جاتے تھے، جیسے کہ سورۃ المعارج میں ذکر ہے۔ آسمانی راستے سے مراد وہ روحانی منازل بھی ہیں جو بندہ اپنے ذکر، عبادت، طہارت قلب کے ذریعے طے کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے مقام ہیں جو آسمان اور زمین سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں؟ ان جگہوں کو آسمانی گزرگاہ، پھاٹک، دروازہ یا گیٹ وے کہتے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کچھ چیزوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ راستے ماضی میں کھل چکے ہیں اور وہاں سے چیزیں نازل ہوتی رہی ہیں، اور نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آ چکی ہیں، اور کچھ راستے ایسے ہیں جو ابھی نہیں کھلے اور وہ قیامت سے پہلے کھول دیے جائیں گے۔ تو ہم آپ کو ان آسمانی گزرگاہوں، گیٹ ویز کا مختصر تعارف کرواتے ہیں جو انسانی علم سمجھ سکا ہے اور اس کے علم میں آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آسمان ہے کیا؟ سائنس کے مطابق فضا میں دور تک نظر آنے والی نیلی چھت کو ہم آسمان کہتے ہیں۔ یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے۔ فضا میں اوپر جائیں تو یہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، جسے سائنس اسپیس کہتی ہے۔ قرآن مجید میں آسمان کا ذکر 310 آیتوں میں ملتا ہے، اور آسمان کی تعداد کے بارے میں بھی ذکر موجود ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھئے ان سے کہ 7 آسمانوں کے رب کون ہے، کس نے یہ پیدا کیے ہیں؟ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ آسمان حسن و جمال کی کمال تخلیق ہے، جو بنے ہوئے جانورے کی مانند ہے۔ اس کے اندر بروج ہیں، جیسا کہ سورۃ البروج میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس میں بہت سے راستے ہیں، جن پر دروازے ہیں جو کھولے جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ مطابق ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آسمان میں آج ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی اس دنیا میں نازل نہیں ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آسمان کے اندر بہت سے دروازے ہیں اور بہت سے راستے ہیں آنے جانے کے لیے۔ کچھ راستے ایسے ہیں کہ وہ خاص فرشتوں کے لیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے تمام ملائکہ آتے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن سے الگ الگ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو ایسے راستوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جہاں سے مختلف چیزیں نازل ہوتی تھیں، اور آخر میں آپ کو ایک ایسے گیٹ وے کے بارے میں بتائیں گے جہاں سے بنی آدم اوپر جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں، اور قیامت کے قائم ہونے کے بعد تمام انسان وہیں سے اوپر آسمان کی طرف جانے والے ہیں۔ اب ہم آپ کو سب سے پہلے والا راستہ بتانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد
حابیل اور قابیل کے واقعہ کی طرف لے چلتے ہیں کہ جب حابیل اور قابیل اپنے والد کے پاس اپنی من پسند شادی کے پیدا ہونے والے مسئلے کے حل کے لیے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی من پسند شادی کر دی جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی کا مال ایک ٹیلا نما جگہ پر رکھا جاتا تھا، اور قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ لپکتی اور قربانی کو اٹھا لیتی، اور جس کی قبول نہ ہوتی وہ وہیں پہ پڑی رہتی۔ تو آسمان سے آگ کا آنا اور قربانی کو لے جانا ایک آسمانی رستے سے تھا۔ یہ رستہ آج کل بیت المقدس میں قبۃ الصخرہ جس کو کہتے ہیں، گولڈن رنگ کی گنبد والی عمارت کے اندر وہ چٹان ہے جس کے اوپر قربانی رکھی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ بہت عرصہ تک جاری رہا، بعد میں اس طریقہ قبولیت کو ختم کر دیا گیا، اور اسی چٹان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے لیے اوپر تشریف لے گئے تھے۔ دوسرے ایک اور گیٹ وے کے بارے میں جاننے کے لیے ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لیے چلتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت پر فائز کیا گیا تو آپ کوہ طور پر گئے۔ یہاں پر آپ کو نبوت اور کتاب تورات عطا کی گئی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آسمانی راستے سے موسیٰ علیہ السلام کو پوری کی پوری تورات فزیکلی عطا کی گئی۔ یہ جگہ مصر میں ہے، وادی سینا میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ہی دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یوشع بن نون نے رب کائنات سے درخواست کی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی جائے۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ سفر میں نکلے تو ایک بنی ہوئی مچھلی ساتھ لے لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم چلتے رہیں گے جہاں تک ہمیں وہ جگہ نہ مل جائے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، کیونکہ اسی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام کے ملنے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ تو جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے تھے تو آپ وہاں آرام فرمانے کے لیے رک گئے اور کھانے والی ٹوکری وہیں پہ چٹان کے اوپر رکھ دی جس میں وہ بنی ہوئی مچھلی تھی جو اچھل کر دریا میں چلی گئی۔ جب آپ سو کر اٹھے تو حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ٹوکری خالی ہے اور اس میں مچھلی نہیں ہے۔ آپ بھول گئے اور آپ نے اپنا سفر آگے شروع کر دیا۔ کچھ آگے جا کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ کھانا کدھر ہے تو آپ نے ان سے پوچھا تو حضرت یوشع علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ تو میں نے ایک چٹان پہ رکھی تھی مچھلی اور وہ اچھل کر دریا میں چلی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہی جگہ جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں وہ حضرت خضر کے ملنے کی جگہ تھی۔ تو آپ واپس مڑے اور اس جگہ پہ آئے تو دیکھا کہ وہ ٹوکری مچھلی والی خالی پڑی تھی اور وہ مچھلی پانی میں اپنا راستہ بناتی ہوئی آسمان پہ چلی گئی۔ یہ دریا تھا دریائے نیل جو جنت سے بہتا ہے۔ اسی طرح یہ راستہ دریائے نیل میں تھا جس کے ذریعے مچھلی آسمان پہ چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ندیاں یا دریا جنت سے نکلتے ہیں، سیحان، ریحان، نیل اور فرات، جن میں سے 2 زمین پر ہیں، نیل اور فرات، اور 2 جنت میں ہیں، سیحان اور ریحان۔ اور اس کے بعد ایک اور آسمانی راستہ دریائے فرات کے اندر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دریائے فرات کا پانی قیامت سے پہلے سوکھ جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا اور لوگ اس کے لیے قتل و غارت شروع کر دیں گے۔
اس طرح یہ بھی ایک گیٹ وے ہے جس سے سونا برآمد ہونے والا ہے۔ یاد رہے کہ درائے فرات بھی جنت سے بہتا ہے۔ چلیے اب ایک اور آسمانی راستے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے کنعان یعنی فلسطین کی طرف لے کر روانہ ہوئے تو ان کو بھوک نے ستایا، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا۔ من و سلوہ پکا پکایا کھانا تھا، تو جب یہ اتارا گیا تو ایک آسمانی راستے سے ہی اتارا گیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں حضرت مریم کے زمانے کی طرف کہ جب آسمان سے ان کے لیے مختلف قسم کے پھل نازل ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مختلف پھل پڑے ہوئے ہیں، اور وہ پھل بھی بغیر موسم کے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی جانب سے آتے ہیں، یعنی یہ پھل آسمانی راستے سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ یہ جگہ یروشلم میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ جب آپ نبوت پر فائز ہوئے تو آپ کے حوارین نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس میں سے کھانا کھا کر اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی جان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں، اور اس بات کے گواہ بھی بن جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ نعمت پانے کے باوجود اللہ کا انکار کر دے پھر اس کے لیے دردناک عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کیا جو آسمانی راستے سے آیا تھا۔ یہ جگہ بھی یروشلم میں موجود ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام مقیم تھے۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو آسمانی راستہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس سے آسمان پر انسان اوپر گئے ہیں اور نیچے بھی آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والوں نے جب ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ جگہ بھی یروشلم میں موجود ہے۔ یہ بھی آسمانی راستے سے ہی اٹھائے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے جوج اور ماجوج کا تو سن رکھا ہوگا، اور دجال کے بارے میں بھی آپ نے جانا ہوگا، جو بھی ظاہر نہیں ہوئے قیامت سے پہلے، یہ بھی کسی گیٹ وے سے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ دجال فلسطین میں مقام لد پر مارا جائے گا، اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لوٹیں گے تو وہ آسمانی راستہ دمشق میں ہوگا، جو کہ مسجد اموی کا مینار بتایا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم آپ کو بہت ہی عظیم آسمانی راستے کا بتانے والے ہیں، جو ہے سفر معراج کا گیٹ وے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے تو تمام انبیاء صف آراستہ تھے،
جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی۔ یہ تمام انبیاء کرام سفر معراج کے آغاز سے پہلے ہی آسمانی دروازے سے آئے تھے۔ یہ جگہ بھی بیت المقدس میں مسجد اقصی میں موجود ہے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تو ایک سیڑھی لگائی گئی جس کو معراج کہتے ہیں، جو سونے اور چاندی کی تھی۔ یہ بھی آسمانی دروازے پر ہی لگائی گئی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جو گولڈن گنبد والی عمارت کے اندر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازہ جو تھا آسمان کے اوپر اتنا بڑا تھا کہ اس کو 12,000 فرشتوں نے کھولا تھا۔ یہ بہت بڑا گیٹ وے ہے جہاں سے حشر کا میدان لگے گا اور سب بنی آدموں کو یہاں سے اکٹھا کیا جائے گا، یہیں سے اوپر اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔